الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہم آپ سب کو سنا رہے ہیں، اور آج ہمارا جو بیان ہے وہ اسلام کا سب سے پہلی جنگ بدر کے اوپر ہے کہ جنگ بدر کا معرکہ کس طرح پیش آیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب، بے شک اللہ جس کی مدد کرتا ہے فتح اسی کی قریب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کس طرح مومنوں کو مدد کی اور کس طرح اہل ایمان اور صحابہ کرام نے اس میں فتح پائی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پورا بیان سنیں، آپ کو ضرور پتہ چلے گا. اور ہو سکتا ہے اگر ہمارا یہ بدر کا بیان اس ویڈیو میں مکمل نہ ہو تو ہم اس کا اگلا ویڈیو بھی لے کے آئیں گے. سامعین، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانۂ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا. یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کا مالک کا نام بدر تھا، اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا تھا. اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا. قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں اسمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، جس کا ابھی میں نے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم اپنے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ. سامعین، جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عمر بن العزمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون. مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ذی العسیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا. بالکل اچانک مدینے میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور مکرمہ بن نوفل اور عمر بن العاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس میں قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرج بن جابر فہری مدینے کی چراگاہوں تک آ کر غارت گیری اور ڈکا زنی کر گیا ہے. لہذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کریں اور اس کو لوٹ لے تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار اور مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے آقا اس قافلے کے لیے نکلتے ہیں، جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، چنانچہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی، اور نہ کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ جیسا میں نے پہلے کہا، حضور جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، مگر جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکے میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ایمان ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم کوئی موسیٰ کی قوم ہے کہ ہم کہہ دیں آپ لڑے، آپ کا خدا لڑے؟ آپ آگے بڑھیں، ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینے سے 1 میل دور چل کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ میں پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا ہی کام ہے۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہیں ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گروا جاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینے سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینے واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن کے ساتھ مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل با منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا، تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائے کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت ہی مستعدی سے کر رہے تھے۔
جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی جمجم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود رستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب سے لے کر روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان کا قاصد جمجم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ جمجم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا، اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت جو ابو سفیان کے قافلے میں ہے اور مسلمانوں نے اس قافلے کا رستہ روک کر قافلے کو لوٹنے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ نے ایک خوفناک خبر سنی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکونت غارت میں ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمر بن الحزمی مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپس سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر زرار جس پر ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن امیر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اسے پورے لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ ابو سفیان جب عام رستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے رستے پر چل پڑے اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گئے اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو ابو سفیان نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے ہو، اب تم لوگوں کو اپنے گھروں سے آنے کی ضرورت نہیں بلکہ لہٰذا واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا جب یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام ضعفا میں تھے، خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں سجائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے۔ مجھے بتائیں یہ تکبر نہیں تو اور کیا تھا؟ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ اب کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے ہی بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کی بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ بتاؤ اس قریش کی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟
تو ان دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، سیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن امیر، نظر بن الحارث، زما بن الاسود، ابو جہل بن حسام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، عمر بن عبد اد، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہے۔ یہ فہرست سن کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتالی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت غباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے، کیا یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ تو حضرت غباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں، تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بے قرار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کی بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، اور جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اور اسی احسان کو خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک دعا جو مورخین نے بتایا ہے وہ اس وادی کی دعا ہے، جس میں وادی کا ایک دعا لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دو جہاں کا پیشوا یہاں تشریف لائے گا۔ وہ عادی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ تیرا محبوب یہاں تشریف لائے گا، یا اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں قاضی اسلام تشریف لائیں گے، اے پاک پروردگار عالم مجھے کیا خبر تھی کہ تیرا محبوب میری دامن پہ سجدہ کرے گا، میرے دامن پہ یا اللہ قرآن کی تلاوتیں ہوں گی۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس وادی نے کہا کہ اگر میرے دامن سے ہوائیں گرم آئیں گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے سرم آئے گی۔ یا اللہ اگر وہ وادی کہتی ہے کہ اگر مجھ سے یہ گرم ہوا آئے گی تو میں کیسے نبی پاک سے سامنا کروں گی، یا اللہ تو میری لاز رکھ اور بارش برسا دے۔ اور وہ کہتی کہ کاش مجھے اگر خبر ہوتی تو جو طوفان نوح آیا تھا میں اسی وقت کا پانی آج سنبھال کے رکھتی اور میں دین کے سرتاج کے لیے پیش کر دیتی، لیکن یا اللہ تو میری لاز رکھ لے اور مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کر۔ اے پاک پروردگار عالم تجھے حضور کا صدقہ، تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ادھر بارش برسائی۔ یہ پہلی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور اب نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ یہ ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا انفال کی آیت میں۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔
صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا. پھر نماز کے بعد قرآن کی آیتیں جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ آگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کے رنگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے. اس دن نبی پاک اس رات کیا دعا مانگی، اور وہ دعا ایسی تھی کہ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے حضور نے مانگی نہ اس کے بعد کسی کے لیے مانگی. آپ نے کہا یا اللہ، یہ میری کل کمائی ہے 313 مولا، جنہیں میں آج یہاں لے کر چلے آیا ہوں. اے رب، اگر آج انہیں شکست ملی، میرے رب اگر آج انہیں ہار ہوئی، ان کو شکست ملی، تو میرے مولا تیرا بھی نام قیامت تک اب دنیا میں کوئی لینے والا نہیں بچے گا. یا اللہ تو انہیں فتح یاب فرما اور اسلام کو فتح یاب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے فتح تمہاری طرف لکھ رکھی ہے. نصر من اللہ و فتح قریب، بے شک اللہ جس کی مدد کرتا ہے فتح اسی کے قریب ہوتی ہے. بالآخر رات ہی میں چند جان اشاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا. اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی. آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ فلاں کافر کی قتل ہونے کی جگہ یہ ہے، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. مجھے سمجھ نہیں آتا ان لوگوں پر جو کہتے ہیں حضور کو تو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا. مجھے بتاؤ، یہ جنگ کے پہلے کی حالات ہے. جنگ ابھی شروع ہونے کی ایک رات پہلے نبی پاک لکیر کھینچ کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا. یہ میرے حضور کے علم غیب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی. ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بل برابر بھی تجاوز نہیں کیا، یعنی نہ یہ لکیر سے ادھر نہ ادھر، جہاں حضور نے لکیر کھینچی وہ وہیں مرا. اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. سمجھ نہیں آتا آپ لوگ کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں. بالآخر کفار قریش لڑنے کے لیے تو بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خروجی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے. انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خروجی سے کیا فائدہ. میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمر بن الحزمی کا خون ہے، اور وہ آپ کا ایک حلیف ہے. آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے. اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخی زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا. آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور پرہیز لڑائی ٹل گئی. عتبہ بجاتے خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا. اس نے باخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرمایا، مگر اس معاملے کو ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی. حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گیا تو ابو جہل کی رگے جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا تانا مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے. اب یہ اس کے اندر اتنا گھمنڈ تھا، اتنا تکبر تھا کہ وہ اس مخلصانہ مشورے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بلکہ ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، بلکہ عمر بن الحزمی مقتول کے بھائی امیر بن الحزمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمر بن الحزمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسٹیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے.
کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی امیر بن الحزمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر ڈھول ڈالتے ہوئے وا امارہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ کے نعروں سے گونجنے لگا، اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو سب بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و گل نہ منچائے۔ این ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے کہ 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہے، جس میں پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفے سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی ان کے پیٹ پر ایک اوچا دے کر فرمایا کہ اس طوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیرہن شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تو اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کا شکم مبارک چوم لیا اور پھر نہایت والہانہ انداز میں انتہائی گرم و جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ آقا، اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا، کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ دوسرا، اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ رستے میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا، جنگ میں نہ شریک ہونے کا عہد کیا، لہٰذا کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں کی عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو تو بہادر اور جباج مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہو، للہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی میں بڑے سے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے
اے چاند، اے سورج کی تربین نگاہو، تم خدا کے لیے بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفائے ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ واللہ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کا جواب میں نہیں کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ دل اور یہ حوصلہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کو ہی عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے کافروں سے وعدہ کیا تھا، لیکن حضور نے کہا نہیں، جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اب اس کی وعدہ کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ بلاخر وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر زیادہ لمبی ہم بیان کر دیں گے تو جو عوام ہیں ان کو ہر چیز میں تو وقت دینا پسند ہے، دین کے کاموں میں وقت دینا میں وہ کنجوسی کرتے، انہیں لگتا ہے کہ یار کون اتنا وقت دے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا بیان ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس بیان میں جو بھی غلطی ہوئی ہے میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔